السلام علیکم ناظرین، کل پی ڈی ایم کے اہم اجلاس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ مختلف اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے لندن میں کل نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے آصف علی زرداری کی اس سٹیٹمنٹ پر کہ نواز شریف پاکستان آئیں تو وہ پھر استعفے دیں گے، اس پر بڑے دکھ کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا کہ آصف علی زرداری کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف حسین نواز نے کچھ جرنلسٹوں کو کہا کہ جناب ان کو پتہ تھا کہ پارٹی یہی کرے گی، لیکن وہ صرف کل کے اجلاس میں استعفوں کی شرط اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ پارٹی کو ایکسپوز کیا جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دھرنا بھی لازمی ہوگا، استعفے بھی لازمی ہوں گے، چاہے مائنس پہ پارٹی ہی یہ کیے جائیں۔ دوسری طرف محمود اچکزئی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو پارٹی نے ہمیں کہا تھا کہ یسریٰ گیلانی کی جو نام ہے اس کے اوپر آپ نے مہر لگانی ہے۔ انہوں نے 9 بندوں کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کی تصویر کے اوپر مہر لگانی ہے تاکہ یہ لوگ پتہ چل سکے کہ کس نے کہاں پر ووٹ ڈالا ہے۔ تو ہم نے تو یسریٰ گیلانی کے کہنے پر جو مہر تھی وہ نام والی جگہ پر لگائی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ پارٹی کا جو رویہ انتہائی غیر جمہوری ہے، یعنی کہ بڑی بددلی چھائی ہوئی ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ مولانا کو دیکھیں ان کے اندر مایوسی چھائی ہوئی ہے، مریم مایوس ہیں، نواز شریف مایوس ہیں، کل جو ہوا اس پہ لگ رہا ہے کہ سارے مایوس ہیں، اور باقی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور مریم نواز لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ پارٹی کسی صورت میں استعفے نہیں دے گی، پارٹی کسی صورت میں لانگ مارچ میں ان کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے، نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، مریم نواز کا جو بیانیہ ہے، مولانا فضل الرحمان کا جو بیانیہ ہے، جو اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اداروں کے لوگوں کو نام لے کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ زرداری، آصف علی زرداری اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے۔ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ اداروں کے خلاف جو یہ کیمپین چل رہی ہے اس کا وہ حصہ بنے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے سامنے جا کے دھرنا دیں یا اپارا کے سامنے جا کے دھرنا دیں۔ انہوں نے ایک چیز تو بڑی کلیئر کی ہے کہ میاں صاحب اس کا اینڈ جیل ہے، اور آصف علی زرداری جیل اکیلے جانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا اگر جیل میں جانا تو پہلے میاں صاحب آپ جائیں، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے۔ بہرحال پی ڈی ایم کو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ فی الحال دھرنا اور یہ مارچ اور یہ استعفے یہ سارا کچھ جو ہے وہ روزوں کے بعد کی بات چلے گی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ روزوں کے بعد مئی میں روزے ختم ہوں گے، مئی میں چھوٹی عید ہے، اس کے بعد آگے شدید گرمی ہے، شدید گرمی میں تو مارچ نہیں ہونا، تو مارچ کی بات جو ہے وہ ستمبر اکتوبر میں چلے گئی، یعنی کہ آج 5-6 مہینے کے بعد ہی ہو سکے گا، اس سے پہلے مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور مارچ کے ڈیلے ہونے پر، استعفوں کے ڈیلے ہونے پر اگر کوئی خوش ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی خوش ہے تو وہ پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں، پی ایم ایل این کے ایم پی ایز ہیں، اور پی ایم ایل این کے ایم این ایز ہیں، جن سے 5-5 اور 2-2 لاکھ روپیہ پارٹی فنڈ کے لیے طلب کیا گیا تھا، جن سے کہا گیا تھا کہ 200 یا 500 ورکر آپ نے اکٹھے کرنے اور ان کا خرچہ بھی آپ لوگوں نے اٹھانا ہے۔ خاصے لوگ پریشان پھر رہے تھے، ایک تو یہ تھا کہ جناب بندے کہاں سے اکٹھے کرنے، اور دوسری بات یہ تھی خرچہ بھی کریں، اور تیسری بات یہ تھی کہ پھر ایجنسیز جو ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے لگی ہوئی تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بڑی مراد لی ہیں۔ جنہوں نے مراد لی ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ٹائم نیب سے کوئی لیٹر آ جائے، کسی بھی ٹائم کوئی اینٹی کرپشن سے لیٹر آ جائے، کسی ٹائم یہ لیٹر آ جائے کہ آپ نے جو سرکاری زمین انلیگلی قبضہ کی ہوئی ہے وہ واپس کریں، تو سارے پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب کسی حد تک ان کی پریشانی میں کمی آ گئی ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب لٹک گیا ہے، اب یہ آگے لمبا چلے گا۔ دوسری طرف جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان لاہور آئے، لاہور میں ان کو آج بریف کیا گیا، پرنسپل سیکریٹری ٹو سی ایم طاہر خورشید صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو بریف کیا، چیف سیکریٹری پنجاب انہوں نے بریف کیا، آئی جی نے بریف کیا۔ چیف سیکریٹری نے جو آج بریف کیا یا پنجاب کی بیوروکریسی نے جو بریف کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ آج پنجاب کی ساری بیوروکریسی نے عثمان ابوالدار صاحب کے ساتھ مل کے پرائم منسٹر کو ایک مرتبہ پھر ماموں بنایا۔ ایشو یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا کہ پنجاب میں گورننس اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت ہی فلاپ ہے، اس کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ چیف سیکریٹری جو ہے، چیف سیکریٹری لگ رہا ہے کہ ایسے ہیں ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔
آئی جی کا بھی یہی حال ہے، گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے، چیف سیکریٹری اپنے دفتر جا کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آج ملٹی میڈیا ان کو بریفنگ دی گئی، بریفنگ میں پنجاب میں جو اشیاء کے نرخ تھے ان کا کمپیریزن دوسرے صوبوں کی اشیاء کی جو وہاں پر تھیں ان کے ساتھ کیا گیا، اور کہا کہ جی یہاں پر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور چیزیں بڑی سستی ہیں، صرف ان کا جی صرف آٹا تھوڑا سا مہنگا ہے، لیکن وہ بھی ہم نے جناب اس پہ بھی سبسڈی دے کے اس پہ بھی کنٹرول کر لیا۔ خان صاحب پنجاب میں گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے برے حال ہیں۔ اب آپ پرائم منسٹر ہیں، ذرا پرائم منسٹر کی گاڑی سے باہر آئیں، عام گاڑی میں بیٹھے رہے، لاہور کا چکر لگائیں، کوڑے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی افسر دفتر میں ملتا نہیں ہے، کسی غریب آدمی کا کام نہیں ہو رہا، برے حال ہیں لوگوں کے، پولیس جو ہے وہ لوگوں سے کوپریٹ نہیں کر رہی، رشوت عام ہے، ایون لوگ تو یہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ جناب رشوت دے کے بھی کام ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ جتنے زیادہ تر آفیسرز ہیں آج بھی جو ان کا تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے نون لیگ سے بہت قریب ہے، آج بھی نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں سے زیادہ اوبلائج ہو رہے ہیں، آپ کو جھوٹی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، ذرا پوچھنا تھا چیف سیکریٹری سے کہ جناب اینول ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کا کتنا پرسنٹ یوٹیلائز ہوا ہے، کیونکہ 2 مہینے کے بعد اب دوبارہ بجٹ آ جانا ہے، تب تک اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہوئی ہے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا کہ 30% بھی یوٹیلائزیشن نہیں یہ کر سکی نااہل گورنمنٹ، نااہل بیوروکریسی جو ہے۔ اس سے زیادہ کیا انیفیشنسی ہو سکتی ہے؟ یہ افسر لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے، اس سے زیادہ کیا انیفیشنسی ہو سکتی ہے؟ ہاں ایک چیز میں اس گورنمنٹ کو بڑی مہارت ہے، وہ ہے ملٹی میڈیا بریفنگ دینے میں۔ خان صاحب لاہور آتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب ان کو بڑی اچھی ملٹی میڈیا بریفنگ دیں، بڑے اچھے وہاں پر جناب چیزیں کمپیریزن بنائیں، بڑے اچھے فگرز لگائیں، بڑی خوبصورت ڈاکومنٹریز بنائیں، وہ ان کو دکھائیں، اور اللہ اللہ خیر صلاح، کس نے جا کے مارکیٹ سے چیک کرنا کہ کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب مہنگائی سے لوگوں کا برا حال ہے، پھر یہ کہ جی فلیٹس تیار کر لیے گئے ہیں، فلیٹس دیے جا رہے ہیں، ان کے بالکل بیوروکریسی نے خان صاحب کو وہ یہ شیشہ دکھایا کہ جیسے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور پنجاب کی پرفارمنس جو ہے بہترین ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، چیزیں بالکل اس سے الٹ ہیں، مہنگائی بے تحاشا ہے، گورننس کا برا حال ہے، ایڈمنسٹریشن کا برا حال ہے، لوگ رو رہے ہیں، لوگ پیٹ رہے ہیں، اور چیزیں ملتی نہیں ہیں، اشیاء بے تحاشا مہنگی ہیں، لوگوں کی استطاعت سے باہر ہیں، کوئی چھاپے نہیں مار رہے، کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی، بیوروکریسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شتر بے مہارت سارا کچھ، یہ حالات ہیں۔ اور میں نے تو آپ سے کہا کہ باہر نکلیں تو آپ کوڑا دیکھ کے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کتنی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہے۔ خان صاحب اپوزیشن تو شاید کچھ نہیں کر سکی اور نہ ہی اس سے کچھ کیا جا سکے گا، لیکن یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو بیوروکریسی آپ کو ماموں بناتی ہے اور آپ ماموں بن جاتے ہیں اس کے ہاتھوں سے، یہ چیزیں پی ٹی آئی کو لے ڈبوئیں گی، یہ چیزیں آپ کو لے ڈوبیں گی۔ اللہ کا نام ہے، اب آپ کے سامنے صرف ایک خالی نعروں سے یہ چیز نہیں چلنی، پریکٹیکل سٹیپ لینے پڑنے، اور پریکٹیکل سٹیپ یہی ہے کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں، نیوٹرل لوگوں کو یہاں پر لا کے لگایا جائے اور ان کی پرفارمنس ایویلیویشن کی جائے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔